ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آج بات کریں گے جو کہ ایک وبا پھیلی ساری دنیا میں، کرونا وائرس، اور میں حال ہی میں پاکستان سے باہر گیا اور میں نے وہاں کے بھی حالات دیکھے، اور جو ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اور اس کے بعد اٹلی، ایران اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ اس کی زرد میں آئے، پاکستان بھی ناظرین ان میں سے بچا نہیں، بلکہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس جو کہ ہم سب جانتے ہیں کافی زیادہ اویئرنیس بھی اس کے اوپر ہو چکی کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ ریسپریٹری سسٹم جو ہے اس کو خراب کرتی ہے، اور اس سے خاص طور پر جو بڑے عمر کے لوگ ہیں 70 سے 80 سال، وہ اس سے زیادہ جلدی افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم ظاہر کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بزرگی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ ہمیں ناظرین خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور ڈیفینیٹ نوجوانوں کو بھی، کہ ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اور وہ ساری جو چیزیں گورنمنٹس بتا رہی ہیں مختلف ممالک کی، ہماری اپنی پاکستان کی گورنمنٹ بتا رہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اس جو موذی وبا ہے اس سے ہم اپنے ملک کو، اپنی دھرتی ماں کو آزاد کر سکیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے ممالک جو اس کی زرد میں ہیں وہ خدا کوئی ایسا انتظام کرے کہ یہ جو وبا ہے ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے۔ مگر ناظرین، ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آخری وقت کی نشانیاں بھی ہیں۔ ہم جب کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہونی ہیں آخری وقت میں، مگر ہمیں اس سے خوف زدہ ہونے سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خدا سے لگاؤ لگائیں، خدا کے نزدیک آئیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ تو جہاں پہ ناظرین ہمیں کرونا وائرس سے بچنے کی ضرورت ہے، حفاظتی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خاندان کو، اپنے ارد گرد اور اپنے ملک کو اور دنیا کو اس سے محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم کرونا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کہیں خدا کا قہر ہمارے ملک پر، اس دنیا پر نازل نہ ہو، اس طرح جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں ناظرین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور انہوں نے اپنا کنٹرول کیا اس کو، اور اس کو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کارڈن آف کیا اپنے سارے پروونس کو، اپنے لوگوں کو گھروں میں تاکید کی، اور انہوں نے فالو کیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اٹلی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، جنہوں نے اس کی کیئر شاید اس طرح سے نہیں کی، وہاں پر اس مرض نے بہت ساری ہلاکتیں کی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو، وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی مسلک سے، مذہب سے ہو، سب انسانوں کو اس میں محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے کچھ مسیحی سیاستدانوں کی اور مسیحی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح سے اس کرونا وائرس کو ہینڈل کر رہی ہے، کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا کہ سارے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح قدم ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنی سیاست سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں اپنے رنگ و نسل، مذہب کے تفرقے سے باہر آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر اس آزمائش سے لڑ سکیں اور اپنے ملک کو، انسانوں کو یہاں پہ جتنے بستے ہیں ان کو محفوظ بنا سکیں۔ ناظرین، ہم بات کریں گے چند روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ریلیز کی گئی۔ کامران مائیکل صاحب جو کہ سابقہ وزیر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں، انہوں نے کہا کہ چرچز کو بند کر دینا بالکل جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا۔ پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ایڈ چل رہی ہیں ہاتھ دھونے کی اور ہاتھ نہ ملانے کی، تو یہ چیزیں بالکل اڈاپٹ کرنی چاہیے، لیکن
چرچز کے باہر بھی ہم ہاتھ دھو کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو بھی چرچ آتا ہے وہ بالکل فریش ہو کے نہا دھو کے گھر سے، وہ اس لیے آتا ہے کہ خدا کی حضور میں اس نے جانا ہے. اسے چرچز کو کھول دینا چاہیے، تاکہ اس وقت صرف خدا ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. کیونکہ جب کرب سے دنیا پکارتی ہے، کرب سے دنیا چلاتی ہے اور امن امن کہتی ہے، تو امن ایسے نہیں ہو سکتا. تو ناظرین کی بات بالکل بجا ہے، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ لوازمات ہیں، کیا ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ ایڈوانس کنٹریز کے پاس بھی نہیں ہیں. کیا ہم اتنی بڑی آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور جب انہوں نے یہ بیان دیا ناظرین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بھی وزیر جو ہیں صوبائی، وہ بھی متحرک ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنا گروپ تشکیل دیتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے نام ہم دیکھتے ہیں، چرچز کے جو رہنما ہیں وہ بھی جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے ڈیسیجن کو لینے کے لیے گورنمنٹ سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچگانہ حرکت لگی ہمیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صفائیاں بھی پیش کرنے لگ پڑے وہ. مگر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دیکھیے کہ کون کون سے حضرات وہاں پر موجود ہیں تصویر میں، اور آپ جان سکتے ہیں بخوبی کہ یہ کن کن چرچز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو بشپ سیبسٹین شاہ ہیں، جو کیتھولک فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بشپ عرفان جمیل صاحب جو کہ اینگلیکن چرچ لاہور ڈائسس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن بھی ہے رائیون ڈائسس کی، بشپ آزاد مارشل صاحب کے نمائندے جو کہ ایمینول کھوکھر صاحب ہیں. یہ سارے مل کر جو وزیر بائے قانون ہیں بشارت صاحب، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چرچز کو اوپن کیا جائے کیونکہ ہم وہاں پر عبادات کرنا چاہتے ہیں. مگر شاید یہ نادانی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر چلے گئے، اور اس کے پیچھے کیا متحرکات ہیں، کیا اس کے پیچھے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں جو کہ اپنی شاید سستی شہرت کے لیے مسیحی قوم کو داؤ پہ لگانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ جو ایک فیصلہ کر رہی ہے کہ اس ہر چیز کو لاک ڈاؤن کیا جائے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بچگانہ حرکت کی انہوں نے وزیر صاحب نے. تو یہ جو جن وزیر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو بڑے بڑے مجمعوں میں جاتے ہیں، کیا آپ خدا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ چرچ کا پلیٹ فارم سیاست کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یس اور دیکھیں نو؟ اگر ہم اقبال کے نظریے پر جائیں تو وہ تو کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ یسوع کے جاتی ہے. نظریے پہ جائیں آپ. اچھا، تو یسوع کے دیکھیں، یسوع چونکہ سیاستدان نہیں تھا تو پھر ہم نے کس کو ماننا ہے، یسوع کو ماننا ہے کہ اقبال؟ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سیاستدان کام کے لیے سیاستدان کے پاس آتے ہیں، یہ جو مذہبی لوگ ہیں، تو پھر وہاں سیاستدان کیوں نہیں جا سکتے؟ یہاں پر میں صرف یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر، کرونا وائرس پر، اپنی اپنی سیاست سے باہر آ جائیے. مت پولیٹیکل سکورنگ کریں، مت لوگوں کو گمراہ کریں. اور میں سارے پاسبان جو ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بشپ صاحبان جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں خدا کے لیے نمائش نہ کریں، خدا کے لیے اس قوم کو نہ گمراہ کریں، خدا کے لیے ان کو رسک میں نہ ڈالیے. آج ہم نے کوشش کی ناظرین کہ ہم مختلف چرچز کی فوٹیج بھی لے سکیں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ چرچ کھلیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں، جو کانگریگیشنز ہیں، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پر نہیں گئے. کچھ ساتھی گئے، مگر میں یہاں پر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کی دوسری تعلیمات بھی ہیں. تو ناظرین میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں متی 6 باب کی 5ویں 6 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانت مت بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اور اس کے آگے ناظرین دیکھتے ہیں، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے
اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو میں ان پاسبانوں سے، ان بشپ صاحبان سے ضرور یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس بات کی بھی تعلیم دیں کہ ضروری نہیں کہ مجمعوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کلام میں کہ تو اپنے کوٹھری میں جا کے اپنا دروازہ بند کر کے پوشیدگی میں خدا سے دعا کر، وہ سنے گا۔ آج کل کا جو دور ہے ناظرین، فیس بک نے، سوشل میڈیا نے اتنا ہمیں کمرشلائز کر دیا ہے، معذرت کے ساتھ، کہ ہم گھر میں بھی بائبل پڑھتے ہیں تو ساتھ تصویر کھینچ کر ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں، ہم کسی بیمار پہ دعا کرتے ہیں، تصویر کھینچ کر ہم فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے سے کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں؟ کیا ہم یہ سرٹیفکیٹ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ شاید ہم کلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اب صرف شو بازی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل کا ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں بھی بالکل کمرشلائز ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر دوسری تواریخ اس کا 7واں باب، اس کی 13 اور 14 آیت میں اس طرح لکھا ہے: اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار، ناظرین یہاں پہ لکھے خاک سار، بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنے دیدار کے نہیں، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیدار کروایا جا رہا ہے۔ دعا کرنی ہے تو دیدار کے لوگ کریں ان کا، خدا یہ نہیں چاہ رہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے دیدار کے طالب ہو۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ تو ناظرین یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، کیا ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے سنجیدگی کے ساتھ کرونا وائرس کے لیے، اس وبا کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خاکسار بنے ہیں؟ کیا ہم اس کے دیدار کے طالب ہیں؟ کیا ہم صرف یہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہمارا دیدار ہو، ہم فیس بک پر نظر آئیں، ہم اپنے واٹس ایپ پہ نظر آئیں؟ خدا کے لیے یہ وقت ہے سوچنے کا کہ کیوں آج دنیا میں اتنی بڑی وبا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاکتیں ہوئی ہیں یہاں پر، مگر آج بھی ہم سنجیدہ نہیں ہوئے۔ آج بھی ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما جو ہیں، آج بھی وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج بھی وہ اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں۔ لگ تو ایسے رہا ہے، شاید برا بھی لگے لوگوں کو، کہ جس طرح سے سارے دنیا کا اکنامک سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے، یہاں پر بھی جو نام نہاد پادری اور دوسرے ہیں، ان کا بھی شاید کاروبار اس سے خراب ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں مسیحی، اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان سے درخواست میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تحقیق بھی کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کیا کیا میئرز لے رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک اور گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم اس وبا پر قابو پا لیں۔ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں اپنے مسیحوں کو کہ آپ چرچز میں جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز میں وہ ساری سہولیات موجود نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہمارے جو چرچ ہے محفوظ ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ میئرز لیں جس سے نہ صرف ہمارا گھرانہ محفوظ ہو بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہوں۔ تو ناظرین، کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں، کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔
اور نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے، خدا ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے خاکسار ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے راست باز ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے راست بازی لوگوں کو نہیں دکھانی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے ماحول میں جب ساری دنیا میز لے رہی ہے، جب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں رہ کر اس کو فائٹ کرنا ہے، تو ہمارے نام نہاد جو لیڈران ہیں، سیاسی ہوں یا مذہبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چرچز میں جایا جائے۔ تو ناظرین، میں اس کے خلاف نہیں ہوں چرچ، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ نہیں مناسب کہ ہم بڑی گیدرنگز میں جائیں، اور خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر ان سارے بشپوں کو، پاری سبان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کلیسیا کو یہ پیغام دیں کہ گھر میں، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کلام میں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ جتنا ہم اس وقت پرہیز کر سکتے ہیں بڑی گیدرنگز میں جانے کا، کہ کس طرح سے ہم اس وبا کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، ناظرین ہمیں اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کرونا وائرس آیا ہے، جس نے اس دنیا میں ایک ایسا پینک کریٹ کر دیا، ایک ایسی ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے کرونا وائرس کے شکار ہوتے ہیں، وہ یا تو کسی سے ہاتھ ملانے کے ذریعے، یا کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کرنے کے ذریعے، یا کلوز کانٹیکٹ کے ذریعے وبا کا شکار ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اس میں ایلڈرلی پیپل، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور بچے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چائنا نے اور دوسرے ممالک نے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میئرز لیے، اور سب سے بڑا میئر یہ ہے کہ ہم ڈسٹنس مینٹین کریں ایک دوسرے سے، فاصلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی صفائی کا، ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اور اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور پاکستانی گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، بچوں کے سکول بند ہو گئے ہیں، دفاتر بند ہو رہے ہیں، کاروباری مراکز بند ہو رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اکنامک کا بہت بڑا نقصان ہے، مگر اس وقت ضرورت ہے انسانیت کو بچانے کی، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم انسان کو محفوظ کر سکیں۔ تو آج کا پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان پاسبانوں سے ریکویسٹ کریں، ان بشپ صاحبان سے ریکویسٹ کریں، ان سیاسی کارکنوں سے ریکویسٹ کریں جو کہ شاید ابھی بھی مذہب کا کارڈ کھیل رہے ہیں، ابھی بھی سیاسی کارڈ کھیل رہے ہیں، سیاسی سکورنگ کر رہے ہیں۔ یہ وقت سیاسی سکورنگ کا نہیں، یہ وقت خاکسار بننے کا ہے۔ میں پھر کہوں گا، یہ وقت خاکسار بننے کا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں جب کرتے ہیں، ہم دکھاوے کی دعائیں نہیں کریں، کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ کرنا ہے تو خاکسار بن کے پوشیدگی میں خدا سے دعا کریں، تاکہ وہ جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، آپ کی دعا سن کر، آپ کے دل کو جان کر آپ کو جواب دے سکے۔ اور جس طرح کہ ناظرین، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا سیزن ہے اور ایسٹر بھی آ رہا ہے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کتنا خاکسار کیا اپنے آپ کو، کتنے ہم نے روزوں میں ٹھہرے ہیں۔ وقت اس بات کا ہے کہ ہم سب اب روزوں میں ٹھہریں، دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی دھرتی ماں کے لیے، اور جتنے دنیا میں بستے ہیں انسان، ان کے لیے، کہ خدا اپنے اس قہر کو ہم سے دور کر دے۔ اور میں اپنے سارے خادموں کو، جتنے بھی ہمارے پاسبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ خدا کے لیے دعا بھی کریں، روزے میں بھی ٹھہریں، اور اپنے ساتھ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے ہمارے مسلم بہن بھائی، ہندو بہن بھائی، سکھ، کرسچن، جتنے یہاں پہ مذاہب بستے ہیں ناظرین، وہ اس ساری وبا سے محفوظ رہیں، اور جو گورنمنٹ اقدام اٹھا رہی ہے،
جو پولیٹیکل پارٹیز صوبائی حکومتیں اقدام اٹھا رہی ہیں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو ناظرین ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا ملک ہے، ہماری دھرتی ماں ہے، یہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے، لوگ محفوظ رہ سکیں اور ہمارے محفوظ ہونے سے دنیا محفوظ ہو سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔